میں فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں, سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. بہت سی خبریں لیکن آغاز کریں گے. نومبر ابھی شروع نہیں ہوا, آج اکتوبر کا آخری دن ہے, لیکن ایک پینک دکھائی دے رہا ہے. عمران خان کو پہلے تنہائی میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ پینک اسی وجہ سے ہے کہ آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے اور کاؤنٹ ڈاؤن ہے. اگلے 20-22 دن کافی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آرمی چیف جناب آصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ 3 سال کے لیے ہوئی تھی. ان کا نوٹیفیکیشن 3 سال کا ہے, اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس مدت کو 5 سال کر دیا گیا. اب ایک کنفیوژن موجود ہے کہ یہ, کیونکہ بل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس قانون کا اطلاق مؤثر با ماضی ہے, اور یہ کنفیوژن موجود ہے. اس لیے آج کچھ انڈائریکٹلی وضاحتیں بھی کچھ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کے نوٹیفیکیشن کی, اور یہ ساری چیزیں ویسے ہی بیان کی جا رہی ہیں, جبکہ یہ کنفیوژن خود حکومتی حلقوں میں اور وزراء نے بیان کی. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, کوئی کہہ رہا ہے ضرورت نہیں ہے. اور اگر واقعتاً یہ معاملہ اتنا ہی سادہ ہے اور یہ قانون سیٹلڈ قانون ہے کہ اس کا اطلاق موجودہ آرمی چیف پر بھی ہوگا اور مدت ملازمت 5 سال ہو چکی ہے, تو پھر یہ اتنی کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوس اسی لیے ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن پہلے آرمی چیف جناب آصم منیر صاحب کا گیا ہوا گزٹ نوٹیفیکیشن میں, وہ گیا ہوا ہے 2025 تک, 28 نومبر 2025 تک, 3 سال کے لیے. تو اس میں اب امینڈ تو کرنا ہی پڑے گا, اور امینڈڈ چیز آئے گی, پہلے نوٹیفیکیشن کو امینڈ کر لیں, ایک نیا ڈاکومنٹ جنریٹ کرنا ہے تاکہ تمام حکام کو پتہ چل جائے کہ سپہ سالار جو ہیں وہ 2027 تک رہیں گے, اور اس لیے یہ کیوس آ رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ جو قید تنہائی میں رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی کال یا کوئی ایسی احتجاج یا کوئی ایسا مومنٹم نہ آ جائے عمران خان صاحب کی طرف سے, کیونکہ واحد وہی ہیں جو کہ اس پہ کھل کر بات کر سکتے ہیں. اسی لیے ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی, موجودہ لیڈرشپ کو بھی, ان کی سیاسی جماعت کو بھی, اور وکلا کو بھی بہت زیادہ محدود کر دیا گیا ہے. لیکن صابر صاحب کال کے حوالے سے تو پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو سنی علیمہ خان کی, وہ کہہ رہی تھی گائیڈ لائنس کچھ پہنچا دی گئی ہے جماعت کے لوگوں تک, تو کال تو نہ بھی ملاقات کروائی جائے آنی آنی, ملاقات نہیں کروائی گی لیکن ہارڈ ٹائمرز پہ مشتمل کابینہ بھی بن گئی, تو اس طریقے سے کال رکے گی تو نہیں؟ کال کے ساتھ ساتھ ایک میسج ہے, وہ عمران خان صاحب دیتے ہوتے ہیں, اور وہ نام لے کے کہتے ہیں, جنرل صاحب کا نام لے کے وہ مینشن کرتے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو قید تنہائی والی بات ہے اور ملاقاتوں کو محدود کرنے والی بات بھی اسی لیے کی جا رہی ہے کہ کم سے کم ان کا انٹریکشن کیا جائے اور ان کو محدود کیا جائے, تاکہ ان کا پیغام ہر روز کی بنیاد پر یا ہر ہفتے کی بنیاد پہ باہر نہ آ سکے, کیونکہ ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی ہیں اور 2 ملاقاتوں میں 2 پیغام ان کے آ گئے تو اس سے ہی کافی مومنٹم بن جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہ جو تمام جو آپ نے پورا ایک سیناریو بیان کیا, اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن اسکرین پر اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یعنی منیب فاروق, نجم سیٹھی, یہ تمام سے لوگ بیٹھ کر یعنی آپ کہہ لیں قتل عام کی دھمکیاں دیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر 26 نومبر یا نومبر میں کسی بھی دن نکلا جاتا ہے تو پچھلے 26 نومبر سے زیادہ برا ہوگا. دیکھیں ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. ان کے 3.5 سال اور خاص طور پہ جنرل صاحب کے جو 3 سال ہیں وہ اسی ماحول میں ہی گزر گئے. اس میں اگر ہم جنرل آصم منیر صاحب کے 3 سالہ دور اقتدار کی بات کریں, کیونکہ اب تقریباً 3 سال ہی سمجھیں آپ ہو گئے ہیں, 28 دن باقی ہیں, تو ان 3 سالوں میں ان کے پاس انہوں نے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا پاکستان میں سیاسی استحکام آ گیا؟ تو جواب ہے نفی میں. اور کیا عدالتی استحکام ہے؟ نفی میں. آئینی بحران ہے؟ موجود ہے. اور غربت بڑھی یا کم ہوئی؟ بڑھ گئی. بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, اور پاکستان کے قرضوں میں کمی ہوئی؟ نہیں ہوئی, قرضے بڑھ گئے. SIFC ایک بنایا گیا تھا ادارہ, اس کا کیا بنا؟ وہ ایک ادارہ ہی رہ گیا.
اب اس کا کبھی دور دور تک نام بھی نہیں سنا. اور وہ جو پریس ریلیز جاری کیے جاتے تھے DGISPR کی طرف سے, ماہانہ بنیادوں پہ اس کی کارکردگی رپورٹ آتی تھی, وہ مدت ہو گئی میں نے کبھی پریس ریلیز نہیں دیکھا DGISPR کی طرف سے آیا ہو. تو SIFC ناکام ہو چکی ہے. سرمایہ کاری, بیرونی سرمایہ کاری ناکام, زیرو. اندرونی سرمایہ کاری بالکل نہیں ہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیز باہر جا رہی ہیں, اپنے پاکستان کے اپنے کاروباری لوگ باہر جا رہے ہیں اپنا سرمایہ لے کر, اور سب سے زیادہ ہجرت کرنے والے پاکستانی ہیں اس وقت, مڈل ایسٹ میں بھی, مغربی ملکوں میں بھی. تو یہ 3 سالہ کارکردگی ہے. پھر آ جائیں آپ امن و امان کی صورتحال پہ. امن و امان کی صورتحال بدتر ہے, اور نہ صرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بلکہ پنجاب میں بھی سچویشن ایسی ہے کہ ایک CCD محکمہ بنایا گیا, اور اس محکمے نے 500 مبینہ پولیس مقابلے کیے اور 670 بندے مار دیے, اور اب اس میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جائیں آپ کی افغان پالیسی ناکام, آپ کی انڈیا پالیسی بالکل ناکام, جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد سندھ طاس معاہدہ انہوں نے معطل کر دیا, آج تک وہ معطل ہے, ہم وہ نہیں بحال کروا سکے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کشیدہ تعلقات ہیں. CPEC آپ کا رکا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ موجودہ دور میں CPEC رک چکا ہے اور اس کا امریکہ اور مغرب کا دباؤ ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آپ کی ہاں البتہ ایک کام آپ نے کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فلسطین اور غزہ اور اسرائیل پالیسی جو ہے اس میں آپ ایک میجر شفٹ لینا چاہ رہے ہیں, بہت بڑا شفٹ لینا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے دن رات کوششیں ہو رہی ہیں. یہ ایک اچیومنٹ ہے. پچھلے سال کاکول اکیڈمی میں جو تقریر ہوئی تھی وہ اس میں اسلامی ٹچ تھا مکمل طور پر. اس دفعہ جو کاکول اکیڈمی میں تقریر ہوئی اس میں مکمل طور پر ویسٹرن ٹچ تھا, اور اس میں صدر ٹرمپ کے خاص بتائے جا رہے تھے, خوبیاں بتائی جا رہی تھیں, اور امریکہ کے فائدے بتائے جا رہے تھے آنے والے ٹروپس کو. تو آنے والے ٹروپس جو ہیں, آنے والے جوان جو ہیں, ان کو امریکہ, صدر ٹرمپ اور اس طرح کی باتیں وہ کس لیے بیان کی جا رہی تھیں, اور ان کو وہ خواص کیوں بیان کیے جا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ بند کمروں میں جو معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ اصل پرابلم ہے. سر آپ نے کیونکہ ریجنل پالیٹکس کی بات اب چھیڑ دی ہے, تو امریکہ نے 10 سال معاہدہ کر لیا ہے بھارت کے ساتھ, جہاز گرائے گئے, یہ سب ہمیں کہا جاتا رہا, اور معاہدہ ادھر بھارت کے ساتھ ہو گیا. دیکھیں نا, یہی تو بات ہے. ابھی میں وہی پڑھ رہا تھا, اتفاق کی بات ہے کہ 10 سال کا ایگریمنٹ بھارت کے ساتھ ہو گیا, اور چاپلوسیاں, خوشامد, تعریفیں وہ کی جا رہی ہیں جناب عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی, اور یہ اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جناب امریکہ کے صدر, اور وہ بھی ٹرمپ جیسے صدر جو ہیں, وہ ہماری خوشامد کر رہے ہیں, ہماری تعریفیں کر رہے ہیں, ہمیں بہادر کہہ رہے ہیں. تو اس لیے امریکہ کا اصل جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ انڈیا ہی ہے. وہ کل بھی انڈیا تھا, آج بھی انڈیا ہے, اور آئندہ بھی انڈیا ہوگا, کیونکہ انہوں نے انڈیا کو تیار کرنا ہے اس ریجن میں چائنا کے لیے, کیونکہ وہ آپ پہ تو اعتبار کر نہیں سکتے. آپ آج چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں, کل امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں, پرسوں برطانیہ کے ساتھ, ایک دن ایران کے ساتھ, ایک دن سعودی عرب کے ساتھ, اور ایک دن افغانستان کے ساتھ, دوسرے دن اس پہ فضائی حملہ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے جو پارٹنر ہیں وہ تو انڈیا ہی ہے, نریندر مودی ہے, اور انہی کو انہوں نے تگڑا کرنا ہے اور اپنا اسلحہ بھی بیچنا ہے. یہ سارے یہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں یہ کہہ کر کے جی, وہ ہر میٹنگ میں, ہر بریفنگ میں کہتے ہیں کہ ہم نے 7 طیارے گرائے. وہ اصل میں جو 7 طیارے گرانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ رافیل کی مارکیٹ خراب کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو کہ دیکھیں رافیل پہ بھروسہ مت کریں, وہ گر جاتے ہیں, آپ آئیں ہماری طرف, ہمارے سے اسلحہ خریدیں, دفاعی سودے ہمارے ساتھ کریں. تو وہ تو اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں, یہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب ہماری تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے معاہدہ 10 سال کا ڈیفنس ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا. آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے ساتھ ایک لنچ کیا, اور لنچ میں ایک طویل ترین لسٹ آپ کو دے دی, اور اس طویل ترین لسٹ کو ایک سے بڑھ کر ایک مطالبے کو وہ آپ کے گلے کے توق بنتے جا رہے ہیں. اب آپ نہ پیچھے کی طرف پیچھے مڑ سکتے ہیں, نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ سچویشن ہے, اور ابراہم اکارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے وہ لہرایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب آئیں بتائیں کیا کرنا ہے. ایک جانب یہ ساری سچویشن اور ہم دھمکیوں کی بات کر رہے تھے, ریجنل پالیٹکس پہ ہم
राज चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुनीब के में जामा होने वाले तमाम लावारिस राहगीरों को पंजाब पुलिस ने दफना दिया है। तो इससे आप अंदाजा करें कि ये जिसको लावारिस कह रहे हैं, इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। सानिया मॉडल टाउन की लाशें जो हैं वो अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका, और उसके बाद वहां से आप स्टार्ट कर लें सानिया मॉडल टाउन, उसके बाद गुल्लू भट्ट का सीन, वही चीजें हमें नजर आई 9 मई को, वही चीजें नजर आई हमें 26 नवंबर को, वही सीन हमें नजर आए आजाद कश्मीर में, वही सीन नजर आए हमें मुरीद के में। तो एक तवील सिलसिला है कत्लेआम का, एक सानेहात का, और मावराए अदालत कत्ल का, और इन ऑपरेशंस का, और अब ये कह रहे हैं कि लावारिस करार दे के उनको दफना दिया गया। इसका बड़ा मतलब वाज़ेह है कि ये लाशें तो इन्होंने तस्लीम कर ली कि लाशें थीं, और फिर वो समा टीवी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी इसका मतलब है दुरुस्त थी, जिसमें बताया गया, आई विटनेस ने बताया और एनी शाहिदीन ने वहां पे जो कुछ देखा, फिर एजी वेलफेयर के कारकुनान ने बताया। तो ये इतनी बात तो मान गए हैं कि लाशें तो गिरी हैं, तो लाशें तो बहुत ज़्यादा गिरी हैं वहाँ पे। उसकी तहकीकात, इसीलिए जुडिशल कमीशन की तहकीकात के ज़रिए तहकीकात का जो मुतालबा है वो इसलिए किया जाता है कि तमाम तहकीकात करवा ली जाए तो पता चल जाएगा। फिर सीसीटीवी फुटेज आप देख लें कि सानिया मॉडल टाउन की सीसीटीवी फुटेज नहीं है, 9 मई नहीं है, 26 नवंबर नहीं है, आज़ाद कश्मीर की नहीं है, मुरीद के की नहीं है, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं है। तो ये सारे का सारा जो है एक तयशुदा प्लान के तहत किया जाता है, और इसी फिस्तायत की वजह से ही ये जितनी भी नहुसतें हैं हमारे यहाँ, ये उसी वजह से हैं, और कोई वजह नहीं है कि जहाँ जिस मुआशरे में जुल्म नाइंसाफी होगा तो वहां पे यही होगा, और उसको ये एडमिट भी कर रहे हैं। एक जानिब मुफ्ती मुनीब और साद रिजवी के माबैन तो मीडिएशन मुफ्ती मुनीब कर रहे हैं, यानी साद रिजवी और रियासत के माबैन ये भी कहानी चल रही है। यानी इतनी लाशें छोड़ के और वहां पे इतनी सख्त उस वक्त तमाम तर नाकाबंदी थी, ये लॉजिक ये वाकया आपको समझ आता है जो कहानी गढ़ी जा रही है कि वो वहां से दोनों भाई निकल गए, फिर वो कश्मीर पहुंचे, फिर कश्मीर से वो आगे, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? और आप मुफ्ती मुनीब का कहा जा रहा है कि मीडिएशन करा रहे हैं दोनों के माबैन। साद रिजवी और अंस रिजवी दोनों इनके पास हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई, अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई कि आप कोई स्टेटमेंट दे दें और सनर टाइप कर दें, या आप तंजीम को ख़त्म करने की बात कर दें, और फिर हमें अंडरटेकिंग दें कि आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरह इन लाशों का पीछा नहीं करेंगे और किसी किस्म की तहकीकात का मुतालबा नहीं करेंगे। ये उनके साथ की गई कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरह ये काम नहीं होगा, आप कोई इस्तगासा दायर नहीं करेंगे जैसे कि सानिया मॉडल टाउन का हुआ, आप कोई FIR दर्ज करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जब हम आप बात कर रहे हैं, इस वक्त तक उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, और वो ऐसा कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार नहीं हुए। इब्तदाई दिनों में बहुत कोशिश की जाती रही कि किसी भी तरीके से हो जाए, और जब इन्होंने कहा था कि वो क्योंकि खबरें आना शुरू हुई, किसी ने कहा जख्मी हैं, किसी ने कहा पॉलिस की तहवील में है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बयानात इन्होंने वापस लिए, और IG पंजाब ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि IG पंजाब ने हमें बताया है कि वो पॉलिस की तहवील में नहीं है। फिर IG पंजाब को कहा गया कि नहीं, आप मजीद आगे जाके कहें कि वो किसी की भी तहवील में नहीं है। तो ये उसको करते रहे हैं, उसमें जिद्दत लाते रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन तब्दील करते रहे हैं। तो असल बात यही है कि साद रिजवी और अंस रिजवी जो हैं वो नहीं मान रहे, और उन्होंने किसी किस्म का वीडियो बयान देने से इनकार कर दिया। इसलिए कल फिर इन्होंने, मुफ्ती मुनीब साहब तो पहले ही थे, और उसके बाद, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये इब्तदा है अहले सुन्नत बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट से की गई है, और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट की अब इनका टारगेट क्या है, इन्होंने फौरन क्या किया, मसाजिद पे कंट्रोल हासिल किया और मदारस पे किया, और उसको हदफ बनाया। 300 से ज़्यादा मस्जिदें और 200 से ज़्यादा मदरसे, उनका कंट्रोल हासिल किया। उसके बाद ये सारी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट थी। मेरे सामने
اسٹیٹمنٹ بھی پڑھا ہے جو مفصل اہل سنت والجماعت نے کیا تھا تنظیمات اہل سنت پاکستان کی طرف سے. اس میں پھر جب انہوں نے پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں پوری کی پوری اسکول آف تھاٹ جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انہوں نے پھر یہ میرے سامنے پڑا ہے ملک بھر کی اہل سنت جماعتوں کا مشترکہ اعلامیہ. اس میں پھر انہوں نے مینشن کیا کہ ایک ہماری لاشیں واپس کریں, دوسرا اس میں مینشن کیا گیا کہ جمعے کو انہوں نے کہا تھا ہم احتجاج کریں گے, تیسرا وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کمیشن بنایا جائے, جوڈیشل کمیشن جو عمران خان نے مطالبہ کیا وہی ادھر کیا, اور یہ سارا کچھ انہوں نے یہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے. اور یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اور اس میں تمام کے تمام گدی نشین علماء کرام ایک پوری فہرست ہے میرے سامنے یہ پڑی ہے, اور پھر مذاکراتی کمیٹی ایک بنائی گئی تھی تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے. اس میں ڈاکٹر ابو الخیر تھے, ڈاکٹر راغب حسین نعیمی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی تنظیمات اہل سنت نے رکھے تھے, اور یہ جو تنظیمات اہل سنت کا سٹیٹمنٹ آیا تھا اس میں بھی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے دستخط موجود ہیں جو جوڈیشل کمیشن کا ڈیمانڈ کر رہے تھے اور لاشوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے اور مساجد اور مدارس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے. اس میں سادہ حامد رضا ہیں, پیر عبد الخالق قادری ہیں, اور اس کے بعد انجینئر ثروت اجاز تھے, حافظ حامد رضا سیالکوٹی ہیں, خواجہ قطب الدین غلام قطب الدین چیئرمین مشائخ نیشنل مشائخ کونسل تھے, پیر خالد سلطان اور پیر نظام الدین سیالوی اور پیر زادہ محمد امین قادری آف مانکی شریف, یہ سب کے سب تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے خلاف یہ سارا کام کیا جا رہا ہے تو تب وہ اکٹھے ہوئے. اسی لیے کل مریم صاحبہ نے ساروں کو بلایا اور فوری طور پہ مدارس اور مساجد جو ہیں وہ واپسی کا اعلان کیا. لیکن جی تو اس کے بعد اب اگر یہ ان کو بریلوی اسکول آف تھاٹ کو فارغ کر لیتے ہیں قابو, اس کے بعد اگلا نمبر آئے گا اہل دیوبند کا, اس کے بعد نمبر آئے گا اہل حدیث کا, اس کے بعد نمبر آئے گا اہل تشیع کا. تو یہ ایک پورے کا پورا پلان ہے, کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آیا تھا کہ مدارس کا کنٹرول حاصل کیا جائے اور مدارس کو یا تو بند کر دیا جائے, اور اس میں ورڈ یوز کیا گیا تھا قومی دھارے میں مین سٹریم میں لے کے آئیں. اس وقت میرے کیونکہ میں ایجوکیشن بیٹ کور کرتا تھا نوائے وقت میں, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو ابتدائی طور پہ یہ آیا تھا پورے کا پورا ایک پروجیکٹ تھا, اس پہ بہت زیادہ این جی اوز نے بھی کام کیا, اور وزارت تعلیم میں ہماری جو وفاقی وزارت تعلیم ہے اسلام آباد میں وہاں پہ ایک اسپیشل ونگ قائم کیا گیا تھا اس سلسلے میں. تو اس لیے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاید اسی لیے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم رجسٹریشن بھی اب نہیں کروائیں گے, ڈمی تنظیمیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ مذہبی کسی بھی مذہبی طبقے کو چھیڑتے ہیں, کسی سے بھی آپ صحیح غلط ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں یہ واقعات رونما ہو چکے ہیں, جہاں مذہب کا ایلیمنٹ آتا ہے وہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے کس طرف سے ری ایکشن آ جائے. ہمارے سامنے موجود ہے اندرا گاندھی صاحبہ کی مثال, بھارت کے سابقہ وزیر اعظم, اور انہوں نے گولڈن ٹیمپل پہ کام کیا تھا, آپریشن کیا تھا سکھوں کے گردوارے پہ, ان کی مذہبی بہت مذہبی ہیڈ کوارٹر تھا, وہاں پہ کیا تھا. اس کے نتیجے میں پھر انہی کے سیکیورٹی گارڈز نے اندرا گاندھی کو ٹھیک 6 مہینے کے بعد جون میں یہ آپریشن ہوا تھا گولڈن ٹیمپل, اور اکتوبر میں انہوں نے فارغ کر دیا تھا, ان کو قتل کر دیا تھا. اس کے بعد ہمارے پاکستان میں مثال ہے سلمان تاثیر صاحب کی, اور گورنر پنجاب ان کو بھی اسی طریقے سے ان کی بھی اسیسینیشن ہوئی, اور اس میں بھی یہی ایلیمنٹ مذہب کا ایلیمنٹ موجود تھا. اور اندرا گاندھی کے معاملے میں بھی مذہب کا ایلیمنٹ موجود تھا, کیونکہ میں وزٹ بھی کر چکا ہوں امرتسر کا اور پنجاب, انڈین پنجاب کا, وہاں ابھی بھی اس درد کو محسوس کیا جاتا ہے سکھ کمیونٹی میں بہت زیادہ. پھر آپ آگے ریسنٹ واقعہ ہوا ہے سلمان رشدی کا, اور ان پہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا, کیونکہ ان کی ایک کتاب ہے ایک طویل عرصے سے چلا رہا ہے, ان پہ بھی اب جا کے
یہ ہوتا اس لیے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, تو سیکورٹی کا بڑھانا ایک بنتا ہے, سمجھ آتی ہے, کیونکہ لال مسجد آپریشن کے بعد بھی بہت زیادہ سنگین ترین ریئیکشن آیا تھا, اور بہت ساری خبریں تو ہم رپورٹ ہی نہیں کر سکے تھے کیونکہ بہت سارا رد عمل آیا تھا اس وقت بھی. سر یہ ساری سچویشن, یہ جو KLP والا معاملہ بھی ہے اور عمران خان پر کہہ رہے تھے 28 نومبر, بہت لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بڑا ڈیڈلی ہو سکتا ہے. اس ساری سچویشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگلے 2 سے 3 ہفتے میں؟ ایک تو بتائیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کال دی جائے گی اور PTI رک کرے گی اسلام آباد کا, کس طریقے سے منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ چیزیں سڈنلی ہوں گی, جب بھی ہوگی اس میں کوئی ایک چنگاری بس بھڑکے گی, وہ چنگاری اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. اگر پیچ اپ ہونا ہوا تو آنن فانن ہو جائے گا, اور اگر کوئی گڑبڑ ہونی ہوئی تو وہ بھی آنن فانن ہوگی. تو اس میں کیونکہ ایلیمنٹس موجود ہیں, آپ مختلف واقعات دیکھ لیں. اس وقت ہمارے ہاں سیاسی بحران موجود ہے, عدالتی بحران موجود ہے, اور بار ایسوسیشنز جو ہیں وکلا, وہ کئی دفعہ شروع کر چکے ہیں, پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ موجود ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ جوڈیشری کی حالت دیکھ لیں کہ ابھی ایک بار پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ وکلا کو جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے, جیسے ابھی ہادی چٹھا کو گرفتار کروایا گیا, وہ ہمارے سامنے ہے. متی اللہ جان کا پھر کیس دوبارہ شروع کر دیا گیا, اور کل ہی جمی ورک کے بھائی کو اٹھایا گیا, پھر چھوڑا گیا اس کا اکاؤنٹ. تو چیزیں تو ساری موجود ہیں, اور وہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک تحریک کے لیے اور کسی بھی مومنٹم کے لیے اب ان کو کب جوڑا جائے گا. اور پھر خیبر پختونخوا میں آپ نے خود بتایا کہ ایک ہارڈ لائنر آ گئی ہے کابینہ, تو وہ بھی اپنی جگہ چیزیں موجود ہیں. تو کہیں سے بھی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں کسی بھی صورت میں. اور ماضی میں اگر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اگر ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی اس طرح کا رد عمل نہیں آیا, وہ اس لیے نہیں آیا کہ خوشحالی بہت ہوتی تھی, اکانومی سٹیبل رہتی تھی. لیکن یہ پہلا دور ہے کہ نہ ہی سیاسی استحکام ہے, نہ ہی عدالتی استحکام ہے, نہ ہی معاشی استحکام ہے, بلکہ ہر فیلڈ میں ورسٹ سچویشن ہے. یہ معاملہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اوکے جی, اللہ حافظ.